تاریخ میں آتا ہے کہ ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا، اسے ایک ترک بچہ بڑا پسند آیا، اس نے اس بچے کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس پر وہ بچہ کہنے لگا کہ میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں غلام ہوں، آپ جس نام سے بھی پکاریں گے مجھے قبول ہوگا۔ تاجر اس کی بات سے بڑا حیران ہوا، لیکن اسے اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ بچے میں خودداری کا احساس باقی ہے۔ اس کے بعد اس تاجر نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ اس بچے نے انتہائی کم عمری میں ہی تلوار بازی، تیر اندازی اور شاہ سواری اس قدر مہارت کے ساتھ حاصل کی کہ خود تاجر دھنگ رہ گیا۔ ایک مرتبہ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اس غلام بچے کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے بڑا چونک کر اس غلام بچے کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ لڑکے تم گھوڑے کو کس قدر تیز رفتاری سے دوڑا سکتے ہو؟ تو اس پر اس غلام بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری ہے اس کو اپنا مطیع و فرما بردار کرنا۔ اس پر شہاب الدین غوری بڑا چونکا اور اسے اپنی ایک بہترین نسل کا گھوڑا دیا اور کہا کہ تم اسے اپنا مطیع و فرما بردار کر لاؤ۔ وہ بچہ برق رفتاری کے ساتھ اس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ جب واپس آیا پھر یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑا اپنے جن سموں کے نشانات پر چل کر گیا تھا انہی نشانات پر چل کر واپس آیا۔ پر شہاب الدین غوری بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ جو لڑکا جانور کو اس قدر مطیع و فرما بردار کر سکتا ہے اس کو انسانوں کو اپنا مطیع و فرما بردار کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ شہاب الدین غوری اس لڑکے کی اس مہارت سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً اس غلام لڑکے کو خرید لیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی غلام لڑکے نے ہندوستان پر حکومت کی، جسے دنیا آج قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے۔ دہلی میں قوت اسلام مسجد اور قطب مینار قطب الدین ایبک کی شاندار یادگاریں ہیں۔ ترکی زبان میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کہتے ہیں کٹا ہوا، یعنی اس غلام لڑکے کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی جس وجہ سے اسے ایبک شل کہا جاتا تھا، اور بعد میں قطب الدین ایبک کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ حضرت اقبال لکھتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خداگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، اور میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام۔ کبھی کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا سنا کر بتائیں کہ ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کیفیت، درد اور تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کبھی کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا سنا کر بتائیں کہ ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے